بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ تجھ قصہ مختصر۔ تمام دوستو احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم سامعین ذی وقار، آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت۔ احباب ذی وقار، ہمارے پینل میں جو آج احباب موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب علامہ محمد عثمان سیالوی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ محترم جناب محمد رضوان صاحب۔ میں ان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام میں عقیدت کے پھول نچاور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب محمد رضوان صاحب۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں گم ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکین بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکین بولے، تم سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں گم ہو ستاروں میں۔ اے کاش کبوتر ہی ہم بن کر رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کر رہے ہوتے، اس گنبد خضرا کے روشن میناروں میں، اس گنبد خضرا کے روشن میناروں میں، سبحان اللہ، کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں گم ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اور امت کی بخشش کا اللہ نے کیا وعدہ، امت کی بخشش کا اللہ نے کیا وعدہ،
محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں، محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں گم ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی احسن انداز میں بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے جناب محمد رضوان صاحب۔ احباب وقار، جیسا کہ یہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام میں سے کبھی کوئی حضور کے چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو کبھی کوئی سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری علی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھ کر کسی چیز کو اتنا حسین نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اور آپ کے چہرے میں اتنا حسن و جمال دیکھا، اس قدر حسن و جمال دیکھا کہ گویا سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو احباب وقار، اسی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں محترم جناب علامہ محمد عثمان سیالوی صاحب، وہ اسی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر پھر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، سامعین محترم، میں نے جو آپ احباب کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، کل کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کریں گے تو انعام کیا دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور پھر آگے اپنی صفات بیان کر دیں، واللہ غفور الرحیم، بے شک وہی ذات ہے بخشنے والی اور رحم فرمانے والی۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اب اگر ہم خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی ذو النورین اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرے اور تمام صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو تمام صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والہانہ عشق اور محبت کیا، اور آپ کی زندگیوں کا ہر پہلو، آپ کی زندگیوں کا ہر منٹ ہر سیکنڈ حضور کی محبت کے اندر مگن رہا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کتنی سزائیں برداشت کی، کتنی مارے کھائیں،
آپ پر کفار نے ظلم و ستم کیے، جبر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی وہ کفار آپ کے دل سے ذرا برابر بھی حضور کی محبت کو کم نہ کر سکے، بلکہ جتنی سزا وہ دیتے، مثال کے طور پر حضرت بلال تھے اور کتنے صحابہ کرام تھے جن پر تشدد کیا جاتا، آپ کے دلوں میں محبت کم کرنے کی بجائے جب وہ جتنی زیادہ سزا دیتے، صحابہ کرام کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں آپ کی ذات پر۔ اور اسی طرح عروہ بن مسعود کفار میں سے تھا اور کٹر کافر تھا، اور جب کفار نے اس کو بھیجا مسلمانوں کی طرف کہ جاؤ ذرا جائزہ لے کر آؤ کہ مسلمان جنگ کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ اب آگے ذرا منظر دیکھیے کہ جب عروہ بن مسعود گیا مسلمانوں کی طرف تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ منظر دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حضور پاک وضو فرما رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ کے جسم عطر سے پانی جدا ہوتا ہے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو اس طرح آگے بڑھا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے جسم عطر سے جدا ہونے والے پانی میں سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ عشق دیکھیے اور محبت کی انتہا دیکھیے، اور وہ جس صحابہ کرام کے ہاتھوں میں پانی آتا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں اور مل کر اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارے حسن و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی دیکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہوتی تھی جن کو وہ پانی میسر نہیں آتا تھا، نہیں ملتا تھا، تو وہ پہلے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر جا کر ہاتھ ملتے اور ان ہاتھوں کو اپنے منہ پر لگا لیتے تاکہ ہمارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ عقیدت اور محبت تھی۔ اب جب عروہ بن مسعود نے یہ ماجرا دیکھا تو واپس جا کے اپنے کفار کا لشکر تھا ادھر جا کر اپنے سپہ سالاروں کو کہنے لگا کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا، اس کو ترک کر دیں۔ کفار سارے حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے شاہ دیکھے، بڑے بڑے سلطان دیکھے، بڑے بڑے وزراء دیکھے، لیکن جتنی محبت مسلمان صحابہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اتنی محبت میں نے کبھی کسی شاہ گدا کی نہیں دیکھی۔ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد عروہ بن مسعود کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجام کی دکان پر جاتے بال کٹوانے کے لیے تو اسی طرح، بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے، اور جب نئی آپ کے بال ٹھیک کر رہا ہوتا تو صحابہ کرام اسی طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوتے کہ تاکہ حضور کی زلف مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک کا کوئی بال بھی زمین پر نہ گرے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور پھر عروہ بن مسعود جب وہ جا کر کفار کو یہ کہنے لگا کہ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ مسلمان صحابہ جو اپنے نبی کو ماننے والے ہیں وہ اگر اس آپ کے جسم عطر کے ساتھ مس ہونے والے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تو اندازہ لگاؤ وہ آپ کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے۔ اتنی آپ کے ساتھ والہانہ محبت اور اتنا عشق تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں انہوں نے آپ سے ناراض ہو گئیں اور کھانا پینا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں وگرنہ میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور اسی بھوک پیاس کی وجہ سے میں مر جاؤں گی۔ تو روایات کے اندر پڑھنے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ جب انہوں نے لگاتار کچھ دن کھانا چھوڑ دیا تو جو ہے وہ جسم کے اندر لاغر ہو گئے، تو اس کی وجہ سے جب بے ہوشی کی حالت طاری ہوتی تو جس وقت ہوش آتی تو سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا لیتے ان کے منہ میں رکھتے اور منہ میں رکھ کے تو کچھ نوالے ان کے منہ میں ڈالتے تاکہ حلق سے نیچے اتر جائے اور ان کی جان بچی رہے۔ اب ان کی والدہ بار بار یہ اصرار کرتی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ رد کر دیں اور اپنے جو سابقہ ایمان ہے اس پر اپنے مذہب پر آ جائیں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب آپ کی والدہ نے اصرار کیا تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ اگر آپ مسلمان ہی رہیں گے تو میں اسی طرح بھوک پیاس میں ہی رہوں گی اور مر جاؤں گی۔ اب
اللہ اکبر سعد بن ابی وقاص کے جملے سنیے. حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا جہاں اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، حضور کا جو ہے وہ نام لیا، حضور کی تعریفات کی، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن و سلوک رکھنے کا ارشاد فرمایا. اور اسی طرح حضور کی حدیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو حضور پاک نے بھی سختی کے ساتھ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا. جب آپ کی والدہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا اور انہوں نے یہ دھمکی کے طور پر کہا کہ میں اسی بھوک پیاس کی وجہ سے اپنی جان دے دوں گی، اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ماں، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کروڑوں زندگیاں دے اور اس کے بعد پھر تو فوت ہو جائے، پھر تمہیں زندگی کروڑ مرتبہ دی جائے، پھر فوت ہو جائے، اس کے باوجود بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی حضور کے دامن کو چھوڑوں گا. اس قدر آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عشق و محبت تھا، جو آپ کی نس نس میں بس چکا تھا. اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی آواز تھی، اپنی زندگیاں تو کٹا سکتے ہیں، سر تو دے سکتے ہیں، جانیں تو دے سکتے ہیں، لیکن حضور کی ذات کو نہیں چھوڑ سکتے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ صحابہ کرام نے جب ناموس رسالت کی بات آئی تو آپ نے ڈٹ کر پہرا دیا، اپنی جانیں گنوا دی، اپنی اولادیں دے دی، اپنے بیوی بچے حتیٰ کہ والدین کو چھوڑ دیا، لیکن حضور کی ناموس پر اور ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی. آخر میں یہی کہوں گا کہ صحابہ کرام نے ہمیں صرف یہی پیغام دیا کہ اپنا تو سادہ سا اصول دوستی ہے کوثر، اپنا تو سادہ سا اصول دوستی ہے کوثر، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. محترم سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے محو گفتگو تھے ہمارے آج کے مہمان جناب محمد عثمان سیالوی صاحب. بہت ہی اعلیٰ انداز میں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی عشق حقیقی نصیب فرمائے. آمین. آمین. جزاک